محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ کا خطاب سننا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ لگتا ہے آدھوں نے سننا ہے آدھوں نے نہیں سننا ہے، اینڈ تک سارے بازو کھڑے کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ عہدہ کرے فردوس مقابلہ کی، عہدہ کرے فردوس مقابلہ کی، جتے ہیں محبوب غفار ستے۔ عہدہ کرے فردوس مقابلہ کی، توجہ، عہدہ کرے فردوس مقابلہ کی، جتے ہیں محبوب غفار ستے۔ ایک پاسے صدیق تے عمر دوجے، یاراں دے آپ وشکار ستے۔ خاکی نوری پڑھن سلام سارے، ایک یار دے دو غم خار ستے۔ جلوہ گر عثمان بکی اندر، وچ نجف دے حیدرے قرار ستے۔ تے قاضی اونا دی شان دی حد کوئی نہیں، سجے کھبے جو نال سرکار ستے۔ قاضی بلند آواز کہتے سبحان اللہ۔ قاضی اونا دی شان دی حد کوئی نہیں، سجے کھبے جو نال سرکار ستے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ نور پسند، کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوہ طور پسند۔ استاد محترم آپ کو سبق سنا رہا ہوں کہ نور پسند، کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوہ طور پسند۔ قسم خدا دی اینا محمدیہ نو نہ لینے پاک دی دوڑ پسند۔ آقا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری شان بھی ہے عظیم پسند۔ دنیا دے ناول دنیا دے ناہن ہک پاسے، سکو تیرے نام دی میم پسند۔ ایک وار پسند لکھوار پسند، صدیق دا ہے پرچار پسند۔ جتھے آشا زہرا راندیاں نے، او آقا دا گھربار پسند۔ جرار پسند کردار پسند، صدیق دا ہے پرچار پسند۔ جتھے آشا زہرا راندیاں نے، او آقا دا گھربار پسند۔ جڑا روزے وچ نال ستا، اس عمر دی ساکو این پسند۔ جنوں لقب ذوالنورین ملیا، اس ولی دے ساکو نین پسند۔ قاضی دیوانہ سابدائے، ساکو حسن پسند حسین پسند۔ تشریف لا رہے ہیں مناظر اسلام خطیب پاکستان نازش دنیا خطابت سلطان المناظرین میری مراد محترم جناب حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی۔ ایک زوردار نعرے سے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی۔ سپیکر والا کتنے بیٹھے سادہ بس ٹھیک ہے۔ عبدالغنی محمدی کتنے ٹر گئے؟ اشتہار ہی تھی نا ٹیبل تے پیا سی میرے سامنے، میں پڑھا عبدالغنی محمد روپیہ تے ڈیلیوری 1900 روپیہ۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رستہ بھائی دے دیو بیٹا برخوردار، جڑے جڑے لیڈر اندر آنا چاہتے ہیں آ جاؤ بھائی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تبارک و تعالی
احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ سامعین محترم، پاکستان کے در و دیوار میں جتنے بھی اسلامی فرقے اور مذاہب ہیں، ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے سب سے جو قیمتی اثاثہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالی تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں بات تعصب مسلکی کی ہے تو یہ ایسا جرم ہے جس نے آج ہمیں بہم دست و گریباں کیا اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور ان کے قتل میں کوشاں ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا اور ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد ایسے نہ ہو کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تھوپ کر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ حضرات، ہماری جو دعوت ہے وہ انتہائی سیدھی اور سادہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت جو سنت اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اب ہماری دعوت اس سے پریشان ہو کر اہل بدعت نے مختلف جو باتیں ہیں وہ نشر کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اہل حدیث انگریز کے دور کی پیداوار ہے، انگریز کے دور سے پہلے ان کا بر صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسری بات کہ یہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور تیسری بات یہ اولیاء کے منکر ہیں، ولایت کو اور اولیاء کو تسلیم نہیں کرتے۔ اعتراض تو اور بھی ہیں، لیکن آج کی اس مختصر نشست میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کے مطابق ان تین باتوں پر کتاب و سنت کے دلائل اور سلف صالحین کے اقوال سے حقائق آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلی بات جو لفظ حدیث ہے، اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ حدیث اللہ تبارک و تعالی کے قول
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل اور نبی علیہ السلام کا کوئی عمل، کوئی قول اور تقریر، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کو، قرآن مجید کو حدیث کہا ہے. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، الحدیث. اور قرآن مجید میں دوسری آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. نبی علیہ السلام کے قول و عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حدیث قرار دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا من اسعد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ قیامت کے دن جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی. یعنی قیامت کے دن آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے. اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَ مِنْكَ. اے ابو ہریرہ، میرے علم کے مطابق کسی بھی بندے نے اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے سوال نہیں کیا ہے. تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی بات اور صحابی کی بات دونوں پر حدیث کا اطلاق ہے. حدیث سے مراد قرآن، حدیث سے مراد سنت، حدیث سے مراد صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور تقریرات. اب دوسری بات، آپ کو یہ پتا ہے کہ حافظ آباد جو روڈ ہے یہاں کئی خارجی رہتے ہیں. جماعت المسلمین کے خارجی، مسعود احمد بھی ایسی، اسی طرح مسجد نمرہ وہی ویڑا تھے وہی کمرہ. اب تو ماشاءاللہ وہ اہل حدیث کی مسجد ہے. اس سے پہلے ایوب جو خارجی ہے اس کے ساتھیوں نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. اور جس طرح قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہے رشتے ناتے کا، جنازے پڑھنے کا، بالکل امت مسلمہ کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ مسلمانوں کے دیگر جو مسالک ہیں دیوبندی اور بریلوی، ان کے ساتھ اس کا وہی سلوک تھا جو مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ ہے یا قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہے. اب بات کو سمجھ لیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کی پہچان لفظ مسلم کے علاوہ اور اوصاف اور القاب بھی بنائے ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف القاب اور اوصاف استعمال کیے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. عباد الرحمن کا ہے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. المؤمنون کا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. المفلحون حزب اللہ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کی طرف نسبت کی ہے.
جیسے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. تو کتاب کی طرف نسبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا اہل القرآن اوتروا. اب کتاب کی طرف اللہ نے بھی نسبت کی ہے، اس کے رسول نے بھی نسبت کی ہے. یہی وہ دلائل ہیں کہ جن دلائل کی بنیاد پر محدثین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے لفظ اہل حدیث اور اہل سنت کا استعمال کیا ہے. کس نے بھائی اس کا استعمال کیا ہے؟ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین. لفظ اہل حدیث اور لفظ اہل سنت. اب آئیے امام ترمذی رحمہ اللہ سیاستہ میں جن کی کتاب کو مرکزیت حاصل ہے، بخاری، مسلم اور ابو داود، اس کے بعد جامع ترمذی کا درجہ ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد چوتھے درجے پر امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کو فوقیت حاصل ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے 94 مرتبہ جامع ترمذی حدیث کی کتاب کے اندر جماعت اہل حدیث کا تذکرہ کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 94 مرتبہ. 6 کم 100، 94 مرتبہ امام ترمذی نے جماعت اہل حدیث کا تذکرہ جامع ترمذی کے اندر کیا ہے. اب امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں. جامع ترمذی کے اندر وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. میری امت کا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. امام ترمذی اس حدیث کو لکھنے کے بعد اب یہاں پہ کومنٹری فرماتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ سألت محمد ابن اسماعیل البخاری، میں نے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال کیا استاد جی یہ کون سی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے ہمیشہ حق پر رہیں گے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، یہ جماعت جو ہے یہ اہل حدیث کی جماعت ہے. اب یہ جامع ترمذی ہے. صحیح مسلم، ہمارے شہر کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو گھوڑدور روڈ کہتے ہیں، وہاں پر ایک خارجیوں کا ٹولہ آباد ہے، مسلم مسجد ہے اور منکرین عذاب قبر، کیپٹن مسعود الدین عثمانی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اب سب حق کو قبول کر چکے ہیں ماں سوائے 2-4 افراد کے. ان سے گفتگو ہوئی تو کہتے ہیں جی اللہ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا نام جو ہے وہ عبد الجبار ہے. میں نے کہا اللہ نے تو مسلمان رکھا ہے، آپ کے ماں باپ نے عبد الجبار کیوں رکھا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا وہ حدیثوں میں آتا ہے نا. تو میں نے کہا اگر آپ کے نام کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں تو اللہ کی قسم ہے قرآن اور سنت اور حدیث اس کی طرف نسبت کرنا، اس پر آیتیں بھی آتی ہیں حدیثیں بھی آتی ہیں. آیتیں بھی موجود ہیں، حدیثیں بھی موجود ہیں. ہوتے یہ جاہل ہیں اور ان کا جو مبلغ علم ہے وہ ایک پمفلٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا شیخ الحدیث، میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں یہ شیخ پمفلٹ ہے. پوری زندگی وہ ایک ہی پمفلٹ کو پڑھ پڑھ کرنا چیمپئن بن جاتے ہیں.
کہنے لگا یہ اہل سنت اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا جو ہے یہ نعوذ باللہ کفر ہے، فرقہ اختیار کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، صحیح مسلم میں نے کھولی اور صحیح مسلم کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا یہاں سے پڑھو۔ اب وہ پڑھے نا، شور مچائے ادھر ادھر کی باتیں۔ میں نے ساتھیوں کا صبر، سب کوئی نہیں بولے گا، اس کو باتیں کرنے دو، ادھر ادھر کی جتنی بھی کرتا ہے کرے۔ میں نے کہا جی یہاں سے صحیح مسلم پڑھے۔ امام محمد بن سیرین تابعیوں کے سردار ایسا امام ہے کہ صحابہ کرام جس کے شاگرد ہیں، ایسا امام ایسا تابعی ہے کہ صغار صحابہ کرام بھی اس تابعی کے شاگرد ہیں، اتنا بڑے عالم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم۔ اگر حدیث بیان کرتے ہو حدیث کے راویوں کے نام بھی پیش کرو، جو اہل سنت ہوگا اس کی حدیث قبول کریں گے، اور جو اہل بدعت ہوگا ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھائی اب تو نے جو فتویٰ لگایا نا کفر کا، کافر ہونے کا، امام محمد بن سیرین بھی کافر نعوذ باللہ، امام مسلم بھی فارغ ہو گئے، سب بھی فارغ۔ اب وہ چپ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم کے اندر 2 مرتبہ جماعت اہل حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ اب یہاں بعض ہمارے لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ وہ جو اہل حدیث ہیں وہ تو محدثین تھے، اگرچہ سینکڑوں محدثین کے اقوال ہیں، یہ ایک موضوع الگ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں نبی کی جماعت اہل حدیث ہے، امام شافعی کہتے ہیں نبی کی جماعت اہل حدیث ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں نبی کی جماعت اہل حدیث ہے، یہ موضوع الگ ہے ایک۔ اب جب ہم یہ ائمہ محدثین کی تصریحات حدیث کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں تو اس وقت یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو محدثین تھے، تہاڈا ریڑی لان والا بھی اہل حدیث ہے، تہاڈا کریانہ بیچن والا بھی اہل حدیث ہے، ہاں شیخ الحدیث بھی اہل حدیث ہے اور ریڑی لگانے والا بھی اہل حدیث ہے۔ ہم نہیں کہتے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کل من یستعمل الحدیث فهو اہل الحدیث، ہر شخص جس کا مذہب زندگی پیغمبر کی حدیث ہے وہ اہل حدیث ہے۔ ہمارا شیخ الحدیث بھی پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتا ہے، ہمارا ریڑی چلانے والا بھی پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اب ایک اور اعتراض، یہاں ایک اور قول ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں لا نعنی بأہل الحدیث المختصرین علی سماعہ و کتابتہ، کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین نہیں ہے بلکہ اہل حدیث سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آراء کے مقابلہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپناتا ہے۔ اب ہمارے بھائی ساتھ ہی ایک اور اعتراض کر دیتے ہیں، آندھنے ٹھیک لیکن وہ اہل حدیث اور ہیں اور تم اہل حدیث اور ہو۔ اچھا جی وہ کون سے اور ہم کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم 1888 والے اہل حدیث ہو، انگریز کے دور میں تم نے اہل حدیث نام الاٹ کروایا، اور وہ جو اہل حدیث ہیں وہ اور تھے۔ اب اس اشکال کے جواب پر عرض کرتا ہوں، پنجاب کے اندر آپریشن رد الفساد چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو حساس اداروں کو کامیابی عطا فرمائے۔ مسلک اہل حدیث کا جو دامن ہے یہ دہشت گردی سے متخلہ و بری ہے، اور ان حالات کا سب سے زیادہ اگر فائدہ ہے تو اہل حدیث کو ہے۔ کیوں؟ ہمارے اوپر کفر کے فتوے ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں،
برے برے ہمارے نام رکھے ہیں، اور جب ہم حقیقت کھولتے ہیں، ہم نے کبھی گالیاں نہیں دی، نہ گالیوں کا جواب کبھی گالیوں کی صورت میں دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سناتے ہیں۔ قرآن سنانے پر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے داتا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من یرزقکم من السماء والارض، نبی کہہ دیجئے زمین و آسمان کا داتا کون ہے؟ او بھائی میرا نعرہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ۔ ہمارا عقیدہ ہے مشکل کشا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ ہمارا عقیدہ بیٹے دینے والا وہ، یاب لمن یشاء اناثا ویاب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، تے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ ہمارا عقیدہ سن آج لوہے قرآنی کے نام سے شرک پھیلا رہا ہے، لکھا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ عمر صدیق کی جماعت کا عقیدہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تم برکے چکی پھرنے، برکت پروردگار کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ ساڑھے کئی مولوی بھی ڈر گئے ہیں، وہ آج کل ماں دی شان یا قبر دی پہلی رات ہی بیان کرتے رہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ توحید سناؤ۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں بخاری مسلم، امام کے پیچھے فاتحہ بخاری مسلم، تراویح 8 بخاری مسلم، اور پیغمبر کی سنت ہے اونچی آمین بے بانگے دہل کہا، کہتے ہیں کہتے رہیں گے، کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، سانو کوئی ڈرتے پرواہ نہیں، نہ کوئی ساڑھے جنازیاں چاہوے، نہیں عمدہ تے نہ آوے، بخشنا اللہ نے میں تے تو ہی تو بغیر چھٹکارا نہیں، سندھی گالے صاحب۔ اب آئیے، کہتے ہیں وہ اہل حدیث اور ہیں، تم اہل حدیث اور۔ آخری بات، اور اب بات کو ختم کر دوں گا، ماشاءاللہ خطبہ آ چکے ہیں۔ اوہ ادھر نہیں، ادھر آ گئے، ایڈے ویلے ہو مگر ویکھن لگ پہیں تھے۔ ہاں جی تیار کرو ادھر میرے آل۔ ہم کہتے ہیں آؤ پاکستان کی جو حکومت ہے، شہباز شریف، نواز شریف، جنرل باجوہ، جماعت اہل حدیث آپ کے سامنے اتحاد کا فارمولہ پیش کرتی ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ پہلا فارمولہ ہے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، پہلا فارمولہ یہ ہے۔ دوسرا فارمولہ جے تسی آندے نا میں ساڑھا بابیاں تو بغیر کام نہیں سردا، چلو کوئی بات نہیں، پہلا تو فارمولہ قرآن اور سنت ہے۔ اور اگر تم کہتے اولیاء کے بغیر، آئمہ کے بغیر، بابیاں دے بغیر ساڑھا نہیں سردا، آؤ آئمہ محدثین نے جو کتابیں لکھی عقیدے پر ان کو جمع کر لیتے ہیں۔ کتاب العرش امام مسلم کے استاد ابن ابی شیبہ، کتاب التوحید امام بخاری کی، کتاب التوحید حافظ ابن خزیمہ کی، کتاب التوحید ابن مندہ کی، کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی،
किताब सुन्ना अहमद इब्न हम्बल की, किताब सुन्ना इमाम अबू दाऊद की, किताबुल उलूफ इमाम ज़हबी की। जाओ अकीदे पर किताबें जमा कर लेते हैं। अगर एक अकीदा भी इन किताबों के मुताबिक तुम्हारा निकल आए, तुम सच्चे जामिया मुहम्मदिया समेत शहर की हर मस्जिद अहले हदीस की चाबी तुम्हें देने को तैयार। सिर्फ तकबीर, मसलक के हक, मसलक के अहले हदीस, नाज़िर इस्लाम हाफिज उमर सिद्दीक साहब। हदीस के दो असूल, अतीउल्लाह, हदीस के दो असूल। आओ एक अकीदा तुम्हारा निकल आए। इमाम बुखारी ने किताब तौहीद लिखी है, और मैं अपने अहले हदीस भाइयों से पूछा करता हूँ कि बताओ तुम्हारे अकीदे की किताबें, उनके नाम क्या हैं? ये सीधे सादे भोले भाले कह देंगे कुरान है, हदीस है, इसमें कोई शक नहीं। पर मुहद्दिसीन ने वंड पा दी थी, अल्लाह ने उनसे काम लिया है, उनकी कलमें चली हैं। इमाम बुखारी ने किताब तौहीद लिखी, बिना इश्क जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं। ते मौलवी मंजूर साहब ने फिर सोना किया, उन्हें कहा तू पढ़ के वेख बुखारी, तेरी टेंशन मुक जाए। आ जाओ। दूसरी बात, मैंने किसी को गाली नहीं दी, बदारी जुमला नहीं कहा, नश्तर नहीं, तान नहीं, तंज नहीं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। आओ और अहले हदीस रफ़ाइदन करते हो। मुहद्दिसीन ने रफ़ाइदन करने पर किताबें लिखी। इमाम बुखारी ने, बहकी ने, सुबकी ने, इब्नुल मुलक्कन। जो दुनिया के किसी मुहद्दिस ने रफ़ाइदन के नसख पर, तरक पर, आदमियत पर किताब लिखी हो, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, किताब पेश करना तेरा काम है, 24 कैरेट का सोना तोल कर देना मेरा काम है। मुहद्दिसीन ने इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने पर किताबें लिखी हैं, इमाम बुखारी ने लिखी। दुनिया के किसी मुहद्दिस ने इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ने पर किताब नहीं लिखी। इमाम बुखारी ने, नसाई ने, इब्न माजा ने, बहकी ने, इब्न हिब्बान ने, इब्न खुज़ैमा ने ऊंची आमीन का बाप बांधा है। दुनिया के किसी इमाम मुहद्दिस ने आहिस्ता आमीन का बाप बांधा? तरावियां किनियां पढ़ते हो? इमाम बुखारी ने बाप बांधा। सही बुखारी के अंदर किताब सलाती तरावी। और अहले हदीसों, तेरी जमात ऐसी जमात है कि जिसका तसलसल अल्लाह के नबी से लेकर आज तक, और सबसे बड़ी दलील पहली सदी की किताबें, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अब तक ये 15वीं सदी जा रही है। तसलसल के साथ असलाफ ने किताबें हमारे अकीदे पर लिखी, मनहज पर लिखी, तकलीद के रद पर लिखी, तकलीद के वजूद और सबूत पर किसी ने कोई किताब नहीं लिखी। फातिहा पढ़ने पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी। दूसरी और तीसरी सदी के अंदर रफ़े देन करने पर किताबें लिखी, ऊंची आमीन कहने पर चैप्टर कायम किए, हाथ सीने पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं, इमाम के पीछे फातिहा पर किताबें लिखी हैं, और तरावी पर किताबें लिखी हैं। और सादा सी बात करता हूं, अहमद रजा खां बरेलवी साहब 1856 में पैदा हुए। 1856 से पहले कोई एक किताब इल्मे गैब पर, हाजिर और नाजिर पर, मुख्तार कुल पर, जश्न पर, कुल पर, 10वें पर, 40वें पर, बरसी पर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पर, अपने मजहब के इमाम बानी की पैदाइश से पहले किताब की भी माफी देता हूं, किताब की भी माफी है। सफा जाओ, सभा छोड़कर कुल ज़ख़ीरा हदीस से अपने मजहब पर 1
کسی محدث کا چیپٹر لے آؤ، ہم اس کتاب کے ساتھ 5,000 5,000 کے نوٹ تول کر دینے کو تیار ہیں۔ یہ طائفہ منصورہ ہے، اور آج دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، جو آمنہ کے لال کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، آج وہ عقیدہ کسی جماعت کے پاس ہے تو اہل حدیث کے پاس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔